الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، غمزدوں کو رضا مستہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ۔ اور حضرت نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ویسے تو میں باہر جلسے میں جاتا نہیں ہوں، طبیعت بھی کچھ ناساز رہتی ہے، ایک ہی جگہ رہ کر کے جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لیتا ہے، لیکن انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج آپ کی اس بستی میں آنا ہوا۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور سب سے بڑا جو وسیلہ بنا آنے کا، وہ یہ وسیلہ بنا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا بال مبارک، منہ مبارک ہم گنہگاروں کے ذریعے سے آپ کی بستی میں پہنچا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بہت خوش نصیب ہیں، اور ہمارے اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تمام علماء ملت اسلامیہ، اور مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء اور مفتیان اعظام کی نورانی تقریریں آپ نے سماعت کیا، اور وہ اپنا بیان کر کے چلے گئے۔ میں بہت زیادہ دھوم دھڑاکہ والی تقریر پسند ہی نہیں کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو آپ کے کانوں تک پہنچا دوں، تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ ہمارے اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے خادم قوم و ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جناب الحاج محمد اکرم منصوری صاحب، جن کے وسیلے سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی، جن کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، منہ مبارک آپ سب کو ملا۔
بمبئی سے گجرات کافی دور ہے، وہاں تک گئے، وہاں سے لے کے آئے بمبئی میں 2-3 دن تک وہاں رکھا گیا، پھر وہاں سے ہم لوگ تیار ہو کے حضور کے بال مبارک کو ادب و احترام کے ساتھ لے کر کے یہاں پہنچے، اور پھر الحمدللہ آپ کی بستی میں حضور کا بال مبارک آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے، اللہ جسے عزت عطا فرمائے۔ ورنہ تو بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی مل جائے۔ بڑے بڑے شہروں میں حضور کا بال مبارک نہیں ہے، الحمدللہ آپ کے اس گاؤں میں حضور کا بال مبارک آ گیا۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ ہمارے حاجی محمد اکرم منصوری صاحب کے ذریعے سے آپ تک یہ بال مبارک پہنچا۔ آپ سب دعا کیجئے کہ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ منہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے تقریر کا وقت تو اب نہیں ہے، اس لیے کہ 12 بجے تک تقریر کا پروگرام ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ رات بھر کا جو جلسہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، ابھی صبح فجر کی نماز کے وقت مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے لیے وہ دیکھنا۔ ابھی رات بھر آپ بیٹھیں گے تو صبح فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور ویسے بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ امام صاحب اور چند مقتدی حضرات جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہی رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نوجوانوں کے اوپر نماز فرض ہے ہی نہیں، جبکہ ہر جگہ قرآن میں، حدیث شریف میں، علماء اکرام، مفتیان اعظام، ہر جگہ یہ بتایا جاتا ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ بغیر نماز کے اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو میدان محشر میں ہوگا کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ اگر آپ نے نماز پڑھا تب نماز پڑھنے کے بعد سب محبتیں آپ کی قبول ہو جائیں گی، اور آپ نے نماز نہیں پڑھا تو زیارت بھی قبول نہیں ہوگی، نیاز بھی قبول نہیں ہوگی، فاتحہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت، ہر جگہ مسجد کی پیشانی پہ ہر جگہ لکھا رہتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ بال مبارک کی زیارت کیے ہو، بال مبارک تھا، نیاز دیے ہو، میلاد شریف کی ہو، جلسہ کی، نہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر نماز پڑھتے تھے اس کے بعد ساری چیزیں قبول ہو جائیں۔ یہ سن لیجیے۔ بہرحال تو لمبی بات چلی گئی، ابھی میں نے درود شریف بھی نہیں پڑھوایا۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دو۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور پھر نماز کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا تو نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، نہ جانے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اس کے شکرانے میں حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلی رکعت میں 20,000 برس تک کھڑے رہے۔ ایسی دوسری رکعت نماز پوری کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا
میں نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے عبادت کا حق تو ادا کیا ہے، لیکن سن، آخر میں اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا میں بھیجوں گا، ان کے امتی اور غلام ہوں گے، تو فرشتہ ہے، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو معصوم ہے، بغیر خرابی کے، بغیر بھول کے، بغیر نسیان کے، تمام چیزوں غلطیوں کے، بغیر غلطیوں کے تو نے نماز ادا کیا ہے۔ لیکن سن، میرے محبوب پیغمبر کی امتی اور غلام وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس میں بھول بھی ہوگی، سجدہ سہو بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کی 2 رکعت نماز تیری نماز سے بہتر ہوگی۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ ہر آسمان کے اوپر آپ نے فرشتوں کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے۔ پہلے آسمان پر فرشتوں کو دیکھا، وہ قیام کی حالت میں تھے۔ دوسرے آسمان پر فرشتوں کو آپ نے دیکھا، وہ رکوع کی حالت میں تھے۔ تیسرے آسمان پر فرشتوں کو دیکھا، وہ قاعدے کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، تشہد کی حالت میں تھے۔ اور آگے بڑھے تو فرشتوں کو دیکھا سلام پھیر رہے ہیں، اور آگے بڑھے تو فرشتوں کو دیکھا دعا مانگ رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ جب آگے بڑھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش ان عبادتوں کا ثواب اور اس کی عظمت ہمارے محبوب امتیوں کو مل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں اپنے محبوب پیغمبر کو 5 وقت کی نماز دیا، اور دینے کے بعد فرمایا محبوب جاؤ تم بھی نماز پڑھو، تمہارے امتی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تمام فرشتوں کا ثواب انہیں عطا کیا۔ یہ ہے نماز۔ تو بہرحال عقیدت و محبت ہونی چاہیے، لیکن نماز پہلے پڑھیے، اس کے بعد سب کچھ قبول ہوگا۔ اور آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے بارے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب پیغمبر کا بال مبارک یہاں بھیج دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ ہاں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید الدین کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہا حضور بخار میرے اوپر چڑھا ہوا ہے، میں نے بہت دعا کیا، بہت علاج کیا، صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا میرے سامنے آؤ۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کر دیا، اس کا بخار صحیح ہو گیا، اللہ نے اس کو شفا دی۔ کافی دن سے بخار چڑھا ہوا، واپس گیا اپنے گاؤں میں، بستی میں، محلے میں، آبادی میں اعلان کر دیا کہ اب جس کا بخار نہ جاتا ہو میرے پاس آئے، میں نسخہ لے کر کے آیا ہوں بابا فرید کی بارگاہ سے۔ اعلان سنے، لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، دوسرے گاؤں سے بھی لوگ آ گئے، دور دور سے آئے، اور اس نے بسم اللہ پڑھ کے جو شروع کیا، سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دم کیا، کسی کا بخار نہیں اترا۔ سب لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ ہم کو دور دور سے بلایا ہے، وہ یہ کیوں بلایا ہے، مطلب شفا نہیں ہوئی، بیماری نہیں دور ہوئی۔ تو پھر اس نے سوچا کہ کیا ہوا، بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس نے عرض کیا بابا جی، بابا جان، اے حضرت، بڑا غضب ہو گیا، سورہ اخلاص ایک ہی ہے کہ 2 ہے؟ سورہ اخلاص ایک ہی ہے کہ 2 ہے؟ تو حضرت جی نے فرمایا بیٹا سورہ اخلاص ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے۔ کہا میں نے پڑھا 100 مرتبہ اور پھونکا، کسی کا بخار نہیں اترا، اور آپ نے ایک مرتبہ پر بھی پھونک دیا۔ تو بابا فرید نے فرمایا کہ بیٹا سورہ اخلاص ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے والی بابا فرید کی زبان چاہیے، ان کا منہ چاہیے۔ اس لیے کہ میں نے زندگی بھر اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کی چغلی نہیں کیا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کیا، میں نے حرام نہیں کھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب میں یہ تمام برائیوں سے پاک ہوں، پاک اپنی زبان کو منہ کو کیا، تو اللہ کا کلام جب میں پڑھتا ہوں تو نور پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا عشق اور آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر کے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ درود شریف پڑھ لیجیے تو عرض کریں وبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول
اللہ کے محبوب پیغمبر کا نورانی زمانہ، حضور کی زندگی مبارک کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حدیث شریف سن رہے تھے، سماعت کر رہے تھے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنے، صحابی تھے وہ، پھٹا پرانا کپڑا پہنے اور وضو کر کے آئے تھے، پانی ٹپک رہا تھا اور اپنا جوتا یا چپل بغل میں دبائے چلے آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان کے لیے جنتی فرمایا۔ پھر دوسرے دن دروازے پہ دستک ہوئی، فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ دوسرے دن پھر فرماتے ہیں ہم پھر گئے، کھولے، دیکھا پھر وہی شخص سے آئے، وہی تھے جو کل آئے تھے، وہ وضو کیے ہوئے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، چپل بغل میں دبائے حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تیسرا دن فرماتے ہیں پھر اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا جاؤ اسے جنت کی بشارت دے دو آنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا اور کھولا تو دیکھا وہی شخص تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام 3 دن تک مسلسل آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے دن ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ ہم آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے گھر میں چند دن گزارنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ۔ تو وہ شخص جس کے بارے میں حضور نے جنتی فرمایا تھا ان کے گھر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک مہمان رہے، اس غرض سے کہ ہم دیکھیں کہ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں، کیسا روزہ رکھتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں، کیسے ہمارے کیا خاص بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم 3 دن تک ان کی صحبت میں رہے، ان کے گھر میں مہمان بن کے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، تھوڑا وظیفہ کرتے تھے، سو جاتے تھے، پھر صبح اٹھتے تھے، پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی عشاء کی، اور تھوڑا بہت تلاوت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم ان سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، ہم ان سے زیادہ تلاوت کرتے تھے، ہم ان سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ 3 دن ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر کیا بات ہے، کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ کہا کسی مقصد سے ہم آئے تھے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں، کیسی تلاوت کرتے ہیں، کیسا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے 3 دن تک آپ کو مسلسل جنتی فرمایا ہے۔ تو حضرت آنے والے نے، وہ صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں مختصر یہ، انہوں نے فرمایا میں اپنے معمول کے حساب سے جیسی عبادت ہمیشہ کرتا ہوں ویسے ہی کرتا رہا، ویسے ہی تلاوت کرتا رہا، ذکر و تسبیح کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، لیکن یاد رکھو جب میں رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو جھانکتا ہوں، اپنے سینے کو جھانکتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض تو نہیں ہے، کسی مسلمان کا کینہ بھی تو نہیں ہے۔ جب صبح اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل کو جھانکتا ہوں تو میں اپنے دل کو ان تمام برائیوں سے پاک و صاف چاہتا ہوں، پاک و صاف پاتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجھے جنتی اسلامیہ آپ کی بستی میں آنے کے بعد آپ کے جذبے کو، آپ کی محبت کو، آپ کے اخلاص کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ بھی بڑے نیک ہیں، آپ بھی بڑے اللہ والے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ آج وعدہ کیجئے کہ جو پہلا فرض، جو سب سے اہم ضروری بات ہے، نماز آپ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ آپ یہ وعدہ کیجیے۔ علماء کرام آئے، تقریر کر کے چلے گئے، بڑی لمبی چوڑی تقریر کیا، حدیث سنایا، مبارک کی فضیلت، یہ فضیلت، وہ فضیلت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یقیناً ہم نے اگر نماز پڑھا ہے تو ہماری زیارت بھی قبول ہے، ہماری نیاز بھی قبول ہے، ہمارا فاتحہ بھی قبول ہے، ہمارا سب کچھ قبول ہو جائے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تبرکات کی عظمت کے بارے میں آپ سن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر
اللہ کے نبی، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اچھے تھے، لیکن چند دنوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، تو ان کے اوپر عذاب ہوا، یہاں تک کہ وہ ہر جگہ غالب ہوا کرتے تھے، بعد میں جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور قوم عمالقہ اور تمام اور دوسری قوم سے ہارنے لگے، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، نبی بنا کے نبوت کا تاج عطا فرمانے کے بعد ان کو بھیجا، جن کا نام حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل جب آئے، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ایک بادشاہ مقرر فرمایا جس کا نام طالوت تھا۔ کیا نام تھا؟ طالوت۔ جب طالوت کو انہوں نے بادشاہ بنایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی قوم کے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو بادشاہ کیسے تسلیم کریں، یہ خاندان میں بھی ہم سے افضل نہیں ہے، مال و دولت میں بھی ہم سے افضل نہیں ہے، شاہی خاندان سے بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کو ہم نے بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، اللہ جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا۔ تو اس کے بعد پھر اسی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم طالوت کو بادشاہ تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی نشانی بتائیے، کوئی نشانی بتا دیجیے۔ تو قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نشانی یہ ہوگی کہ بنی اسرائیل کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے ایک باکس آئے گا، ایک تابوت آئے گا، ایک پیٹی آئے گی، اور اس پیٹی کے اندر کچھ تبرکات ہوں گے۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس پیٹی کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے تبرکات ہوں گے، اور ان تبرکات کی زیارت اور اس کی عظمت سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، اور جانتے ہیں اس پیٹی کے اندر، باکس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر توریت کی کچھ تختیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین تھی، حضرت ہارون کا عمامہ تھا، اور حضرت ہارون کا عصا تھا۔ اس تختی، وہ اس باکس کے اندر، پیٹی کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبروں کے، اللہ کے محبوب بندوں کے تبرکات موجود تھے۔ تو عالم یہ تھا کہ ان تبرکات کی لوگ تعظیم کرتے تھے اور اس کے صدقے میں دعا مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس پیٹی کو جب جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنے سامنے رکھتے تھے، اس کے ذریعے سے ان کو فتح مبین حاصل ہوتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تبرکات کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ڈنڈا، کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کے چلتے تھے، اس ڈنڈے کو اتنی عظمت کیوں حاصل ہو گئی؟ ڈنڈے تو دنیا میں بہت سے ہیں، ہر جگہ ملیں گے، لیکن اس ڈنڈے کو عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ ایک نبی کے مبارک ہاتھ اس میں لگ گیا، ایک پیغمبر کے مبارک ہاتھ ٹچ ہونے سے اس ڈنڈے کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس ڈنڈے سے پتے جھاڑتے تھے، کبھی اس ڈنڈے کو پھینک دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، کبھی اس ڈنڈے کو اندھیری رات میں لے کے چلتے تھے تو روشنی کا کام کرتا تھا، کبھی اس ڈنڈے کو دریا میں مارتے تھے تو پانی پھٹ جاتا اور راستہ بن جایا کرتا تھا، کبھی اسی ڈنڈے کو پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ڈنڈے کو، جس لاٹھی کو پکڑا، اس لاٹھی کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی۔ تو ہمارے نبی کی کیا شان ہے جو تمام پیغمبروں کے امام ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں۔ وہ حدیث پاک ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہیں حضرت انس بن مالک کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد وہ گئے اور اس کام کو کیا اور واپس آئے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک چھڑی ان کو عطا فرمائی اور فرمایا اے انس لو اس کو لے کر کے جاؤ, اس کے ذریعے سے تم جنت میں چلے جانا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھڑی کو اپنے پاس میں رکھا اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کیا تھا کہ ہمارے کفن کے ساتھ اس چھڑی کو بھی رکھ دینا. اسی طریقے سے منہ مبارک کا ابھی مولانا صاحب نے پڑھا. منہ مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیا تھا کہ ہمارے کفن میں ہماری زبان کے نیچے منہ مبارک رکھ دینا. تو یہ عظمت, یہ شان تبرکات کی ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا نالین جوڑا, اس کو یہ عظمت حاصل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پہنا. پہننے کے بعد اس کے ذریعے سے لوگ دعا مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. تو اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کے جوڑے مبارک کا عالم دیکھیے. حدیث پاک سماعت فرمائیے, درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے سراپا معجزہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جتنے بھی پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے پیغمبر معجزہ لے کے آئے. چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے وہ ادریس علیہ السلام ہو, چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو, سارے نبی سارے رسول آئے تو معجزہ لے کر کے آئے. لیکن جب محبوب پیغمبر کی باری آئی تو وہ سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, اور وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر. سبحان اللہ. اسلامیہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ عظمت, یہ مرتبہ عطا فرمایا, یہ فضیلت عطا فرمائی کہ دوسرے پیغمبر دوسرے نبی جب آتے رہے تو کوئی نبی کسی گاؤں کا